ہم کئی جگہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے کئی ایک معجزات اور کرامات دکھائیں. مثلا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، یا نبی آخر الزمان علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. اس کے علاوہ بہت سارے معجزات اور کرامات ہیں. تو کیا یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ کام تو اللہ کے کام ہیں، اور مثلا اس طرح انبیاء کی طرف نسبت دینا ان کاموں کی، یہ کہیں توحید افعالی سے تو نہیں ٹکراتا؟ مہم سوال ہے کہ ہم ایک طرف سے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، دوسری طرف سے کیسے ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان معصوم ہستیوں نے جتنے بھی عادی کاموں سے ہٹ کر کام کیے ہیں، خارق العادہ جنہیں کہا جاتا ہے، معجزہ اور کرامت کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ کبھی یہ کام اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے لیکن ان کے ہاتھوں پہ ظاہر کرتا ہے، لیکن کبھی ان کو اذن دیتا ہے کسی کام کے کرنے کا. جیسے کہ قرآن مجید میں ہے وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کہ تو یعنی اے عیسیٰ تو مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے صحت یاب کرتے تھے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور تم میرے ہی حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکال کھڑا کرتے تھے. تو یہ کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، لیکن بعض اوقات مصلحت کی وجہ سے معجزہ پیش کرنے کے لیے، کرامت دینے کے لیے، اپنے ولی کا مقام ظاہر کرنے کے لیے ان کو اذن دیتا ہے کہ کبھی کوئی اس طرح کا وہ کام انجام دے. تو لہٰذا یہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے کوئی نبی یا امام کوئی اس طرح کا خارق العادہ فعل انجام دے. یہ توحید افعالی کے منافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ عین موافقت رکھتا ہے. یہ کیسے عقیدہ رکھنا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو چلا رہا ہے اور سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، رزق دینا، خلق کرنا، موت دینا، بارشیں برسانا، جبکہ ہم خود قرآن مجید میں اور ائمہ علیہ السلام کی احادیث میں دیکھتے ہیں کہ فرشتے ہیں جو یہ کام انجام دے رہے ہیں، فرشتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں، فرشتے ہیں جو بارشیں برساتے ہیں، لوگوں کے اعمال وغیرہ لکھتے ہیں. ادھر سے ہم کہتے ہیں کہ توحید افعالی یعنی یہ کام سارے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کا کام انجام دینا، کوئی کام کرنا، یہ بے عین ہی اللہ تعالیٰ کا کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے یہ کام، لیکن فرشتوں کو ان کی جو ہے ان کاموں پر ڈیوٹی لگائی ہے. چونکہ فرشتے یعنی ایک سمجھانے کے لیے تعبیر لگائی جاتی ہے کہ ایک قسم کا آلے کے طور پر ہوتے ہیں، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کوئی کام، کوئی حرکت نہیں کرتے ہیں. ہر کام پروردگار کے آرڈر کے مطابق اسی کے اوامر کی تنفیذ کرتے ہیں. اپنا ان کا کوئی اس میں ارادہ اور اختیار نہیں ہوتا کہ جو چاہے وہ انجام دے دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ساری ذمہ داریاں ان کے اوپر ڈالی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور اس کے اذن سے جو ہے یہ کام انجام دیتے ہیں. لہٰذا حقیقی جو مرکز ہے ان افعال کا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ ملائکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور صرف وہی کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم دیا جاتا ہے.